السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرون ممالک میں جتنے لوگ ہیں نا وہ ہو گئے، کچھ ہمارے والے بھی ہو گئے، ان میں بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے اپنے بڑے بزرگوں کے اعتبار سے کہ بھائی ان کو الزہمر ہے، ان کو ڈیمنشیا ہے۔ ایسی صورت میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کا علاج کرنا کیا ہے، تو علاج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جناب علی وہ فلانے معالج کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا اس کا علاج کوئی نہیں ہے، پوری زندگی دوائیں کھاتے جاؤ۔ ابے پاگل ہو کیا، پوری زندگی دوائیں کھانی ہے؟ تو اس طرح نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے، ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی پوری زندگی دوائیں کھانے۔ پوری زندگی دوائیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹرول پر ہو، ٹھیک ہے، علاج آپ کا کوئی نہیں ہو رہا۔ تو علاج کے اعتبار سے الزہمر کہہ لیجئے، ڈیمنشیا کہہ لیجئے، اس میں علاج بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا آئے گا؟ پرہیز کیا ہوگا؟ تحریک دینے والی چیزیں، بڑھانے والی چیزیں بند کریں گے، آپ مقویات میں اضافہ کر دیں گے، بس آسان سی بات۔ اچھا ڈیمنشیا ہو گیا تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو ایک فزیکل ٹیسٹ ہوگا، فزیکل نمٹانا ضروری، بعد میں علاج ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ فزیکل میں آپ نے برین کا MRI کروایا یا CT اسکین کروایا تو اس میں کوئی رگ یا نس بلاک ہے یا دبی ہوئی ہے یا سوکھی ہوئی ہے یا سپلائی نہیں دے رہی، میں بھی پاسبل، یا پھر جناب علی وہ خون لیک کر رہی، لیکیج آ رہی ہے، اس میں خون لیک ہو رہا ہے یا بلغمی کیفیت لیک ہو رہی ہے، وہ بھی پھر ریپیئر کرنا ہے اس کو، یا جناب علی سوزش ہے، سوجن ہے تو اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ میں فزیکل پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ چیک کرو گے نا کہ مسئلہ ہے کیا۔ جو مسئلہ ابھی سیدھا بولا جی ڈیمنشیا یہ دے دو وہ دے دو، اس طرح نہیں ہوگا نا۔ سب سے پہلے فزیکل میں نمٹائیں گے، ہارڈ ویئر کمپلیٹ کرو گے کسی چیز کا تو پھر سافٹ ویئر اپلائی کرو گے نا اس کے اوپر، ہے نا۔ تو پہلے ہارڈ ویئر کمپلیٹ کرو CT اسکین دیکھ کے، پھر سوزش کے علاوہ، سوجن کے علاوہ کہیں کوئی ٹیومر جیسی کیفیت نہ ہو، اور اس کے بعد کیفیت آپ دیکھو گے کوئی ٹاکسن کسی بھی قسم کا، کوئی نیورو ٹاکسن بڑھا ہوا نہ ہو، اوور ایکسس میں نہ جا رہا ہو۔ تو یہ ساری باتوں پہ، چیزوں پہ غور کرنے کے بعد پہلے تو ان میں سے فزیکل کوئی مینیجیبل کوئی کیس آ رہا ہے سامنے کہ اس کو حل کرنا ہے تو پہلے تو آپ اس کو حل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فزیکل مینجمنٹ کو حل کرنے سے آپ جس چیز کو ڈیمنشیا کہہ رہے تھے وہ ختم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوچ سمجھ کے چلیں گے نا، جلد بازی میں گھبرانا نہیں ہے، کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے لگ کے 6 فائر مار دیے، تو اس طرح فائر نہیں مارنے، سمجھنا ہے معاملے کو۔ CT اسکین کرائیں، MRI کرائیں، خائے مخواہ میں نہ پڑیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ کرا لو وہ کرا لو، یہ کھا لو وہ کھا لو، یہ کھا لو وہ کھا لو، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے آپ معاملے کو اسٹڈی کریں گے کہ بھائی ہے کیا۔ تو اگر اس میں سے فزیکل میں سے کچھ ہوا تو آپ نے وہ نمٹا دیا۔ دوسری بات کہ اس کو غائب دماغی کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بندہ سنتا ہے لیکن کبھی کبھی جب انیشل میں ہوگا تو وہ ملتا جلتا سن رہا ہوگا۔ بولو جی وہ انکل ابو جو ہے اچار لائے ہیں تو کہنے ہیں ابو کا بخار ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ سن رہا ہے مگر ملتا جلتا اس کا ترجمے میں تبدیلی ہو رہی، یہاں تک جو آپ کا ورڈ جو ترجمہ ہونا ہے، شعوری ترجمہ جو اس کا ہونا ہے، اس شعوری ترجمے میں گڑبڑ کر رہا ہے بندہ۔ سیم اسی کنڈیشن میں غائب حاضر دماغی میں ہماری یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جنات چمٹ گئے ہیں، جنات کو اپنی والی کم پڑ گئی جو ہمارے والے پہ چمٹ گئے، تو اسٹڈی کرنا ہے کیس کو ٹھنڈے دل سے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز آپ سمجھا رہے ہیں اور نارمل سی چیز ہے اور اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یہ انیشل جا رہا ہے، تو ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا فہم اور ادراک ختم ہو رہا ہے، وہ بات سمجھ نہیں پا رہا، بات سمجھا نہیں پا رہا۔ تیسری بات یہ کہ اس کا جو وربل جو وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے وہ بولتے بولتے بس، یہ بھی انیشل ہے، یعنی کہ وہ بولنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس مٹیریل موجود ہے لیکن وہ وربل میں ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ تو ان ساری باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ڈیمنشیا میں جا رہا ہے۔ دوسری بات، اچھا اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آئی کانٹیکٹ ایسا کرے گا آپ کے ساتھ، ایسا لگے گا کہ اس کے جنات آپ کے اندر آنکھوں میں گھسنے والے ہیں، یا وہ ہپناٹائز کر رہا ہے، لیکن خیر اس کی آنکھوں میں جب وہ آپ کی آنکھوں میں اس قدر آئی کانٹیکٹ پوری پاور سے ملائے گا تو ایسا لگے گا جیسے اس کی آنکھیں آپ کی آنکھوں میں گھسنے والی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف دہشت نہیں ہوگی لیکن گھس جانے جیسی ہوگی، جیسے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سامنے والا باشعور آدمی جس آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو سیم وہ کیفیت انیشل ڈیمنشیا میں جانے والے بندے کی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو اسٹڈی کرنا ہے اور ایسے پیشنٹ کو نا سیدھا بٹھا لینا ہوتا ہے سامنے اور اس کی کہانیاں سننی ہوتی ہیں۔ سر پہلے آپ کیا کرتے تھے، سر تعلیم کیا رہی، سر کہاں مصروفیات رہی، کہاں رہی، کم از کم 5-6 تو منٹ تو بہت ہی کم پڑ جائیں گے، کوئی 20 منٹ لگے گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈیمنشیا کے کس گریڈ پر ہے، ٹریٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے وہ بیٹھ کے وہ آگے آنا چاہ رہے ہیں، نماز میں رکوع میں
جانا چاہ رہے ہیں تو پیچھے جا کے پیچھے گر گئے. یعنی کہ سوچ کا گرپ کنٹرول، کمانڈ کنٹرول جو ہے سوچ کا اور شعور کا دونوں کو ملا لیجئے، شعور کو بھی لے کے چلیے. تو اس میں اگر مسنگ نظر آ رہی تو اس کو آپ ڈیمنشیا کہتے ہیں. ہارڈ ویئر کمپلیٹ صحیح ہے، کوئی سوجن نہیں ہے، بلاکیج نہیں ہے، کوئی لیکیج نہیں ہے، کوئی ٹیومر نہیں ہے، کوئی ٹاکسن نہیں آ رہا، کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی لمبی چوڑی. تو ایسی صورت کے بعد آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ جو رنگ برنگی ملٹی سبزیاں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ اس کو بڑی مفید ہے، دوسرا اس کو مچھلی بڑی مفید ہے. خود تھوڑی پکائے گا وہ ڈیمنشیا والا، آپ نے پکا کے دینی ہے ثواب کی نیت سے. آج آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے. جیسا کرو ویسا بھرو، ہے نا بھائی. قرآن نے کہا تھا نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ جو ہے بے شک نیکی ہی ہے. اب آپ نے ایک تو کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ ان کو کچی ملٹی کلر کی رنگ برنگی سبزیوں کا سلاد کھلا دیں. آپ زیادہ سے زیادہ دوپہر کو کھلائی دیں، صبح نہ کھلائیں، رات کو نہ کھلائیں، دوپہر کو تو کھلائی دیں ملٹی کلر رنگ برنگی سبزیاں. دوسرا کیا کریں کہ مچھلی ان کے لیے انتہائی مفید ہے. تیسری بات یہ کہ وہ حضرت پیشنٹ صاحب مدذ اللہ العالی فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی دوائی دے دو، تو دوا کون سی بچی ہے آپ کے پاس اس کیفیت میں؟ تو ڈیمنشیا کو لڑا کے سیدھا کر دے، اس کی لوزنگ کو ختم کر دے، اس کی گرپ مسنگ جو ہے اس کو ٹائٹ کر دے. اس کے لیے آپ کے پاس دو ڈرائیورز ہیں، ایک ازگن اور ایک آملہ. آملہ پاؤڈر مل جاتا ہے پنساری سے، دونوں ہم وزن لے لیجئے اور چھوٹے 500 mg والے کیپسول بھر لیجئے، باریک انتہائی پسا ہوا 500 mg والے کیپسول بھریے اور یہ اٹھا کے پیشنٹ کو دے دیں کہ صبح 11 بجے شام 5 بجے ایک ایک کیپسول لے لیا کرو. یقین کیجئے صرف 1 مہینے بعد، یہ بخار نہیں کہ 4 گھنٹے میں ٹھیک ہوگا، کم از کم 1 مہینے بعد پیشنٹ جو ہے ہنستا ہوا مسکراتا ہوا خوش دلی سے آئے گا اور آتی آپ کو گلے ملے گا. اور ہو سکتا ہے اس دوران کچھ اچھی موٹی پیسے بھی آپ کو دے دے، مٹھائی بھی لے آئے، ٹھیک ہے نا، خوش ہو کے آئے گا. یہ بات پکی ہے بالکل. تو علاج بھی آسان ہے. ریسرچ کی آپ کو دعوت دی کہ پہلے اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، تب کہیں جا کے اٹھا کے دوا بھیڑیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اتنی آسانی سے ڈائریکٹ دوا نہیں پکڑائی جاتی. اگر فزیکل میں کوئی کیس ہے اور آپ نے دوا دے دی بغیر سمجھے تو لاس ہو جائے گا. تو پھر اچھا کر لیجئے تاکہ اللہ آپ کے ساتھ پھر اچھا کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.